برطانیہ میں پیدا ہونے والے جو مشہور موسیقار اور پاپ سنگر تھے، انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا جو الفاظ کا نقشہ کھینچا ہے نا، وہ بڑا زبردست ہے۔ ان کو بعد میں یوسف اسلام کے نام سے پکارا جاتا تھا، یہ مشہور ہو گئے تھے یوسف اسلام کے نام سے۔ تو ان کا قرآن مجید سے رابطہ اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے ہوا تھا، جنہوں نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ خرید کے ان کو دیا تھا تحفے کے طور پہ۔ تو یوسف اسلام کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا، یعنی گھر میں تھوڑا ماحول ہوگا نا، ظاہر بات ہے، تبھی تو بھائی نے خرید کے دیا تھا، لیکن پراپر وہ نہیں اسلام لائے تھے نا، تو چونکہ ایک ماحول تھوڑا ہوتا ہے اسٹڈی کا، مختلف مذاہب کو پڑھنے کا۔ بہرحال انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ جو آگے کہتے ہیں میں بڑھتا گیا، مایوسی اور اداسی کا پردہ چاک ہوتا گیا، رفتہ رفتہ زندگی کا ایک واضح مفہوم میری سمجھ میں آنے لگا۔ میں جس حقیقت کے حصول کے لیے بھٹک رہا تھا وہ قرآن مجید کے مطالعے سے حاصل ہو گئی۔ شک کے سارے کانٹے ایک ایک کر کے نکل گئے۔ یعنی کیسی اعلیٰ بات کی ہے نا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا شکوک لے کے اپنے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا، جو ہی انہوں نے قرآن مجید ان کے ہاتھ میں ٹرانسلیشن آئی ہے، انہوں نے فوراً سے اس کو جو ہے پڑھنا شروع کیا۔ اور کیا ہوا کہ کیسی بات تھی نا، ان کو ٹرانسلیشن پڑھتے پڑھتے ہی ان کے ساری چیزیں دور ہوتی گئیں، سارے جو تھے وہ شک ختم ہوتے گئے۔ کہتے شک کے سارے کانٹے ایک ایک کر کے نکل گئے۔ مجھے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نظر آئے، جن کی صرف ایک ہی تصویر قرآن نے پیش کی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، نہ وہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے۔ مجھے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نظر آئے، جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ میں 1.5 سال تک قرآن مجید کو بار بار پڑھتا رہا۔ کیسی بات ہے کہ وہ 1.5 سال تک، یعنی ہم تو فٹ سے ایک دفعہ ختم کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں 1 مہینے میں ختم ہو جائے ہمارا، مکمل ہو جائے، 2 ماہ میں ہو جائے، 3 ماہ میں ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں جو جی ہم ماشاءاللہ وہ عالمہ بن گئے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ۔ بہرحال کہتے ہیں میں 1.5 سال تک قرآن مجید کو بار بار پڑھتا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا شاید میں اس قرآن کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے۔ میں اب تک کسی مسلمان سے نہیں ملا تھا، لیکن مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھے یا تو جلد مکمل ایمان لے آنا چاہیے یا پھر موسیقی کے دھندے میں پھنسا رہنے چاہیے۔ یعنی ساری باتیں 2 ہی راہیں ہیں نا میرے سامنے، یعنی وہ بیچ کی راہ نہیں اختیار کرتے تھے۔ جو پہلے دور کے جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا نا، یا آج بھی کوئی امپریس ہوتا ہے تو وہ مکمل ایمان لاتا ہے۔ یعنی ہم ہوتے ہیں بیچ کی راہ میں، یعنی ادھر سے قرآن بھی لے لیا، ادھر سے ہم نے جو ہے وہ گانے، موسیقی اور وہ سب چیزیں، ناچ گانا، سارا کچھ بھی ساتھ رہا۔ ہم کہتے ہیں مسلمان ہے، کوئی بات نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، ہم معافی مانگ لیں گے اللہ سے۔ یعنی ان کی دیکھیں 2 راہیں ہیں ان کے سامنے، کیسے وہ اس کا انتخاب کر رہے ہیں کہ یا مجھے مکمل ایمان لے آنا ہوگا یا پھر موسیقی کے دھندے میں پھنسا رہنا ہوگا۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ اگر میں ایمان لے آیا تو پھر موسیقی چھوڑنی پڑے گی، اور اگر موسیقی ہے تو پھر یقیناً ابھی میں ایمان والا نہیں ہوا۔ یہ چیزیں ان کو کتنی کلیئر تھیں۔ اچھا کہتے ہیں یہ کشمکش کا وقت میرے لیے بڑا کٹھن تھا۔ آخر ایک روز کسی نے میرے سامنے لندن کی نئی مسجد کا ذکر کیا، جی جمعے کا دن تھا، تو کہتے ہیں میرے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھنے لگے۔ کہتے ہیں جب آپ کے اندر ایمان آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی جو راہیں ہیں نا وہ بڑی آسان کر دیتے ہیں، کہ ان کے دل میں تڑپ تھی، وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے ڈیسیژن لینا تھا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کتنی تڑپ کے یہ چیز مانگی ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ ڈیسیژن لینا سکھا دیں۔ تو کہتے ہیں جب جمعہ کا دن آیا میرے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ سچائی تڑپ تھی نا، اصل میں سچا ایمان لا چکے تھے، وہ امپریس سچا ہو گئے تھے قرآن پاک سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانی کی۔ کہتے ہیں پھر نماز جمعہ کے بعد میں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا، اور یوں مسلمانوں سے بھی میرا جو ہے تعلق قائم ہو گیا۔ کتنا خوش تھے کہ مسلمانوں سے میرا تعلق قائم ہوا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو دیکھیں آج کے مسلمان پہ رونا آتا ہے نا، یعنی اس دور کے جب مسلمان ہوتے تھے تو وہ اتنے یعنی فخر محسوس کرتے تھے کہ اب میں مسلمان ہوں، اٹس مین کہ میں اب مکمل تعلیمات جو ہیں اسلام کی اس کو فالو کرنے والا ہوں۔ لیکن آج کا مسلمان کبھی فخر سے نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں۔ بتائیں آپ کو اپنے اوپر کتنا یقین ہے کہ آپ اسلام کو فالو کرنے والے ہیں؟ دیکھیں مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے نا، مسلم کس کو کہتے ہیں کہ جو مکمل فرما برداری میں آ چکا ہو۔ تو ہم خود کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم فرما برداری میں کب ہیں پورا؟ ہم پورے کو پورے ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ ہم قرآن پاک کی وہ آیات جو ہمارے مطلب کی ہوتی ہیں یا جن پہ عمل کرنا ہمیں آسان لگتا ہے، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے جو ہے توفیق سے باہر ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یوں چونکہ یہ مسائل چل رہے ہیں تو میں یہ باتیں نہیں اپلائی کر سکتے زندگی میں ابھی،
یا میرے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ کروں. بتائیں ایک مسلمان کو کیا ماحول سے اجازت چاہیے؟ کیا ایک مسلمان کو اپنے خاندان سے اجازت چاہیے؟ ایک مسلمان کو کیا ان چیزوں پہ زیب دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بحاف پہ اپنا جو ہے اسلام پہ عمل کرے؟ ایک مسلمان اپنے دل میں مسلمان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ماحول جو بھی ہے، میرے ماں باپ جیسے بھی ہیں، میرا خاندان جو بھی ریت رواج پہ قائم ہے، میں مسلمان ہوں نا، تو مجھے ایسے نہیں کرنا. تو اس لیے جو ہم پکے پکائے مسلمان ہیں نا، وہاں سے شعوری مسلمان بننا بہت ضروری ہے. اپنی ہٹ جائیں اس ریت سے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہوا ہے اور سکھایا ہوا ہے، اور چند بنیادی تعلیمات دی ہوئی ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور چند ریچولز ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور ہم کہتے ہیں شاید مسلمان ہونے کا حق ادا ہو گیا. تو دیکھیں، ہمیں پورا قرآن پاک پڑھنا اپنی زندگی میں، یہ مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو کم از کم ہمیں اس قرآن کی تو تعلیم ہونی چاہیے. جہاں ہم اتنی ڈگریاں لیتے ہیں، اتنی کتابیں، نرسری پریپ سے لے کے ہم یونیورسٹیز لیول تک کتنی کتابیں حفظ کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر ایگزام میں پورے سال بعد ایگزام میں بھی ہم اس کو ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ظاہری بات ہے، اتنا کچھ یاد کیا ہوتا ہے تو ایگزام میں بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو لیکن کیا ہے کہ قرآن مجید جو 30 پاروں پہ بند ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو ہی ہم نہیں ترجمے کے ساتھ اپنی زندگی میں پڑھ سکے کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو ہم کیوں مسلمان ہیں؟ ہمیں مسلمان بنایا گیا ہے تو کیوں بنایا گیا ہے؟ آخر یہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں. قرآن کو کھول کے سمجھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی کہ ایک مسلمان کس کو کہتے ہیں. یہ ساری قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں، اگر اس کے مطابق میں ہوں تو میں مسلمان ہوں، اگر اس کے مطابق نہیں ہوں تو پھر میں کہا